اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسم بھائی نے جس طرح ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کو کبوتروں کی بیماریوں کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو سردیوں کا سیزن یا جب موسم چینج ہو رہا ہے برسات میں، تو کافی سارے دوستوں میں کہ چھتوں پہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ کبوتروں میں بیماری کافی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ بیماریوں کے علاج کے حوالے سے یا کچھ اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے جو اہم چیز ہے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ ان پہ 10 روپے خرچ کریں گے تو آپ کو 1 روپے کا آؤٹ پٹ ملے گا، لیکن اگر آپ کے کبوتر صحت مند ہیں تو آپ ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بچاؤ پہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو 10 روپے کا آؤٹ پٹ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کی مینجمنٹ اس طرح سے رکھیں، ان کی ڈائٹ کا خیال اس طرح سے رکھیں کہ آپ کے کبوتروں میں بیماری جو ہے نا وہ کم سے کم پڑے۔ تو جو کچھ میرے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر جو میں کرتا ہوں جس سے کافی مجھے اس کے بہتر نتائج ملیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اگر کسی دوست کی بہتری ہو سکے اس کے کبوتروں کے حوالے سے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو کبوتروں کا جو آپ نے جہاں پہ رکھے ہیں، آپ کبوتروں کے کھڈے ہیں، کھڈوں کو ان کا سائز اس کے مطابق آپ کے کبوتر ہونے چاہیے۔ نارملی ایک 6x6 کا کھڈا ہے تو اس میں 30-35 سے زیادہ آپ کبوتر نہ رکھیں، کبوتروں کے کھڈوں کی ہائٹ مناسب ہو۔ اور سب سے اہم چیز جو سردیوں میں بیماری کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دوست اپنے کھڈوں میں وینٹیلیشن کا پراپر انتظام نہیں رکھتے۔ جب آپ کے کبوتروں میں اگر کھڈوں میں وینٹیلیشن نہیں ہوتی، آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ گاڑی میں 4 بندے بیٹھے ہوں، سردیوں میں شیشے بند ہوں تو 5 منٹ میں گاڑی کے شیشوں پہ نمی آ جائے گی۔ اسی طرح جب کھڈے میں کبوتر، اور اسپیشلی جو رات کے پچھلے پہر میں جب باہر کا ٹمپریچر بہت زیادہ ڈراپ ہوتا ہے تو کھڈوں کے اندر کبوتروں کی بھی تپش ہوتی ہے، تو کھڈے کے اندر نمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نمی جو جراثیم ہے ان کی جو گروتھ کے لیے، افزائش کے لیے بہت زیادہ کنڈیوسیو ہے، بڑی موضوع ہے، اس میں بہت زیادہ بیکٹیریل ایکٹیویٹی بہت زیادہ آپ کے کھڈوں میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے کبوتروں کی امیونٹی جو ہے، ان کی قوت مدافعت کمزور ہے تو فوراً آپ کے کبوتر بیماری میں آ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ اکثر لوگوں کا کنسیپٹ ہے سردی سے بچائیں۔ کبوتر کو سردی نہیں لگتی۔ اگر آپ سیاچین میں جو ہماری -50 ڈگری پہ ہمارے فوجی سردیوں میں وہاں پہ سیاچین میں جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو ان کی کٹ بنتی ہے اس میں کبوتروں کے پر ڈالے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کبوتر کے پر کتنے گرم ہیں۔ -15 سینٹی گریڈ تک بھی سردی ہوتی ہے تو کبوتر کے جسم پہ جتنے پر ہیں وہ کبوتر کو آسانی سے سردی سے بچاتے ہیں۔ جس طرح ہم اسی سردی میں آپ کہیں رات کو باہر جاتے ہیں، آپ نے اچھی جیکٹ پہنی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو کبوتر کو بھی سردی نہیں لگتی۔ یہ بات ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ کبوتروں کو سردی سے بچانا چاہیے۔ کبوتر کو ڈائریکٹ ہوا نہیں لگنی چاہیے، اس سے کبوتر سٹریس میں آتا ہے۔ کھڈوں میں بہت زیادہ کبوتر ہونے سے کبوتر سٹریس میں آتا ہے۔ آپ ڈی ورم کرتے ہیں یا ویکسینیشن کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کبوتر سٹریس میں آتا ہے۔ تو آپ نے اپنے کبوتروں کو سٹریس کو مینیج کرنا ہے۔ سٹریس میں جب آئے گا تو اس کی امیونٹی کمزور ہوگی اور کبوتر میں کوئی وائرس، اکثر کبوتروں میں آپ کے وائرس آ جاتا ہے۔ ایون اگر ہم این ڈی کا، نیو کیسل ڈیزیز کا وائرس ہے، پیراموکسو وائرس، تو یہ ایویڈنس ہے کہ یہ 300 میٹر تک ہوا میں بھی یہ وائرس ٹریول کرتا ہے۔ اگر آپ کے 300 میٹر کے ریڈیس میں کسی چھت پہ بیماری ہے تو وہ تھرو ایئر بھی آپ کے کبوتروں میں آ سکتی ہے، اور جب آپ کے کبوتروں کی قوت مدافعت کمزور ہوگی تو فوراً آپ کے کبوتر بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں بہترین یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اس چیز سے اوائڈ کریں کہ کوئی کبوتر باہر کا اپنے کبوتروں میں شامل نہ کریں۔ اگر کوئی کبوتر لاتے بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو 15 دن الگ سے اس کو رکھیں، اس کو ٹریٹ کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے کبوتروں میں شامل کریں۔
اور ایک اور بہت بڑی غلطی جو اکثر ہمارے دوست کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی کبوتر چلا گیا ہے، کسی نے پکڑ لیا ہے، 2-4 دن بعد وہ واپس آتا ہے تو فوراً اس کو اپنے کبوتروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کبوتر جو ایک دن بھی باہر کسی کے گھر گزار کے آیا ہے، جب وہ واپس آئے تو اس کو ہرگز اپنے کبوتروں میں فوراً نہ چھوڑ دیں، اس کو بھی ایٹ لیسٹ 2 ہفتے الگ رکھیں۔ اور باقی میں بات کر رہا تھا رانی کھیت کے حوالے سے، نیو کیسل ڈیزیز جو ہے یہ پیرامکسو وائرس، ایک تو اس کے لیے ویکسینیشن بڑی ضروری ہے۔ کبوتروں کے حوالے سے، جو کبوتروں کے اسپیسیفکلی کبوتروں کے حوالے سے ویکسین آتی ہے، چیوی ویک P200 آتی ہے، وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتی ہے، دبئی وغیرہ سے بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو لوکل اینڈی کی جو لوکل جو سٹرینز ہیں وائرس کی، اس کے لیے جو ویکسین پولٹری ریسرچ والوں سے ملتی ہے، وہ ویکسین اگر آپ ریگولرلی 3 مہینے بعد کرتے رہیں تو آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ باقی سب سے جس طرح میں نے شروع میں بات کی، بہترین یہی ہے کہ آپ اپنے کبوتروں میں کچھ احتیاطی تدابیر کریں، جیسے باہر کا کبوتر نہ شامل کریں، کبوتروں کے کھڈے خشک ہوادار ہوں، ان میں وینٹیلیشن کا پراپر سسٹم ہو، اور ان کی جو کبوتروں کا دانہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ کبوتروں میں بیماری کی دانہ ہے۔ اگر دانہ آپ کہیں سے اچھا دانہ بھی لاتے ہیں، آپ کے گھر میں پڑا رہتا ہے، ان کو نمی لگتی ہے، فنگس آ جاتی ہے دانے میں، وہ آپ کے کبوتروں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔